سرکار ہاتھ جوڑ کر سب کو عرض ہے کہ ان جانوروں پر رحم کریں۔ تحریک انصاف کے اندر ایک اور لڑائی، ایک اور کشیدگی، ایک اور تناؤ۔ عمران خان کو 26 نومبر سے پہلے رہا کرنے کے لیے آفر کی گئی تھی۔ جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، یہ عمران خان صاحب کی سیاست ہے کہ قوم میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو عمران خان صاحب دن کو رات کہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ رات۔ اب ایک اور کال دے دی بیٹھے ہوئے سٹھائے ہوئے بابے نے وہاں سے بیٹھ کر، سول نافرمانی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ تحریک انصاف کے اندر ایک اور لڑائی، ایک اور کشیدگی، ایک اور تناؤ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی لڑائی کے بعد اب بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان کے درمیان دعواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ علیمہ خانم نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کو 26 نومبر سے پہلے رہا کرنے کے لیے آفر کی گئی تھی، اور حکومت نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک پر جانے کے بجائے سنگ جانی چلے جائیں اور 20 دن کے اندر اندر عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، اور یہ آفر حکومت نے بیرسٹر گوہر کو کی تھی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ جھوٹ مت بولے، مجھے کوئی ایسی آفر نہیں کی گئی تھی۔ ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرا معاملہ کہ تحریک انصاف کا جو فیک نیوز کا جال تھا وہ تحریک انصاف کے گلے پڑ گیا، یعنی یہ مگرمچھ جو ہے خود اپنے ہی اسی جال میں پھنس گیا۔ جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، یہ عمران خان صاحب کی سیاست ہے۔ گوبل کے وہ پیروکار ہیں، اور عمران خان صاحب کا فلسفہ ہے کہ جھوٹ کو جتنا زیادہ پھیلاؤ گے اتنا سچ لگنے کا گمان ہوگا، لہٰذا سچ جھوٹ کے نیچے دب جائے گا۔ اور یہ بات عمران خان صاحب نے ثابت بھی کر کے دکھائی ہے کہ قوم میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو عمران خان صاحب دن کو رات کہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ رات ہے، اور دن کو رات کو دن کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دن ہے، اور اگر وہ چاند کو سورج کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سورج ہے، وہ سچ کو جھوٹ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کے فالوورز جو ہیں عمران خان صاحب کے جھوٹ کو ہاتھوں ہاتھ خریدتے ہیں، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا جگرا بڑھ جاتا ہے۔ پرویز مشرف کا زمانہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بی بی سی میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، وہ یا تو آرٹیکل وسعت اللہ خان صاحب کا تھا یا پھر محمد حنیف کا۔ بڑا کمال، اس وقت بھی جھوٹ کا بول بالا ہوتا تھا۔ ایک جملہ جس نے سارا جو ہے نا وہ ایک ہی جملے میں ساری بات بیان کر دی تھی، اور وہ یہ کہ اگر جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو وہ لانگ بوٹ پہنتا۔ ایسے کہا جاتا ہے نا جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو، یا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا نہیں، اگر جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو جھوٹ لانگ بوٹ پہنتا۔ آج میں انہی کے جملے کو ترمیم کر کے کہتا ہوں کہ اگر جھوٹ کی کوئی شکل ہوتی تو عمران خان جیسی ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جھوٹ کیا ہے تو عمران خان کی شکل، پھر عمران خان کے جو پیروکار ہیں وہ اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا 35 پنکچر لگائے گئے، تحقیقات کا ٹائم آیا تو وہ تو میں نے ایک سیاسی بیان دیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل ڈیزل کہتے رہے، وقت آیا تو کہتے وہ تمہارا سیاسی مقابلے بازی تھی۔ اور پھر 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، وہ تو میں نے ایویں کہہ دیا تھا۔ جھوٹ، پروپیگنڈا، اور اپنا ایک اور معاملہ تھا جس میں عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے مجھے 10 ارب روپے دینے کی آفر کی تھی کہ دھرنا ختم کر دیں، 2014 کا دھرنا۔ عدالتوں میں بلایا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا وہ تو میں نے ایویں کہہ دیا تھا۔ تو جھوٹ، پروپیگنڈا تحریک انصاف کی بنیاد ہے۔ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کے نظریے کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، لیکن وہ کچھ نہ کچھ اپنا نظریہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی روٹی کپڑا مکان، مسلم لیگ نون کہتی ہے جی ترقی، وہ کہتے ہیں جی ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے۔ جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ ہمیں جی اسلامی نظام چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شرعی نظام کی بات کرتے ہیں، لیکن ادھر کوئی ایسی چیز نہیں، ادھر صرف اور صرف جھوٹ ہے۔ اب عالمی ایک ادارہ ہے اپنا فیک نیوز، اپنا واچ ڈاگ، ان کی ایک بڑی مزیدار رپورٹ ہے۔ وہ تحریک انصاف کے متعلق کیا کہتے ہیں اور پھر کس طرح تحریک انصاف اپنے ہی جال میں پھنس گئی ہے، اس پر میں بعد میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو یہ مقابلے بازیاں چل رہی ہیں اس پر میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا۔ علیمہ خانم صاحبہ نے کل کہا تھا، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی پارٹی لیڈرشپ کہتی ہے کہ جی ابھی تک ہمارے پاس صرف 12 لوگوں کی ہلاکت کی تصدیق ہے، نام ہے۔ علیمہ خانم نے بیرسٹر گوہر کو، سلمان اکرم راجہ کو کہ سینکڑوں کہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم سینکڑوں کیسے کہیں، سینکڑوں نہیں ہمارے پاس، یا تو آپ دے دیں ہمیں اپنا ان کا کیا کہتے ہیں قواعد دے دیں، ڈیٹیلز دے دیں نا، اس کے بغیر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ انسان ہے، یہ کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں۔
کہ جی وہ بغیر نام کے بغیر رجسٹریشن کے، ظاہر ڈیٹا ہوگا نا. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسا پاکستانی ہو جو ناظرہ کی رجسٹریشن میں نہ ہو، ڈیٹا میں نہ ہو. ہاں افغانی ضرور ہیں، یا کچھ بہت دور دراز علاقوں کے بلوچستان کے اور ادھر ادھر کے لوگ ہوں تو شاید رجسٹرڈ نہ ہو، لیکن میجورٹی جو ہے وہ لوگوں کی وہ ناظرہ میں رجسٹرڈ ہے. تو آپ اگر کلیم کریں گے کہ جی میرے ماموں کا بیٹا کامران، آپ کو یاد تھا نا، یاد ہوگا یہ، جب عمران خان صاحب پہلی بار سعودی عرب گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے جو ولی عہد کے سامنے ایک درخواست رکھی تھی کہ یار ہمارے کافی سارے پاکستانی جو ہیں آپ کے جیلوں میں قید ہیں بیچارے، ان کو رہا کر دیں، اگر کسی نے جرم کیا ہم اپنے ملک کی جیلوں میں نا ان کو بند کر دیں گے، سزا وہاں کاٹیں گے، یہاں سے آپ ان کو رہا کر دیں تاکہ ان کے عزیز رشتہ دار میں میل ملاقات تو ان کی. عمران خان نے کہا کہ جی میری بات ہوئی ہے، اور شام کو ایک ٹویٹ چلتا ہے کہ جی میرے ماموں کا بیٹا کامران سعودی عرب سے کی جیل سے رہا ہو کے پاکستان آ گیا. عمران خان کا شکریہ. اور پھر وہ ہر بندہ، یعنی لاکھوں ایسے ٹویٹس ہوئے اور سب نے اس کو اپنا کاپی پیسٹ کر کے چلا دیا. یعنی کسی کے بھی کا کوئی کزن ماموں کے بیٹے کے علاوہ نہیں تھا، اور کسی کے کزن کا نام کامران کے علاوہ کوئی نہیں تھا. میرا کزن، میرے ماموں کا بیٹا کامران، میرے ماموں کا بیٹا کامران. تو یہ جھوٹ کا پروپیگنڈا تھا. تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو وہ اسی پروپیگنڈا کے تحت جو ہے وہ اپنا ابھی تک اپنی پاپولرٹی کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھے ہوئے. لیکن کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا، پاؤں نہیں ہوتے مینس بنیاد نہیں ہوتی، کھوکھلی ہوتی ہے، ریت کی دیوار ہوتا ہے جھوٹ. تو وہ سچ کا ایک اگر تگڑا ہوا کا جھونکا ہے نا، یا سچ کی اگر تیز ایک لہر آئے تو اس کو گرا کر بہا کر لے جاتی ہے. تو وہی ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ. علیمہ خانم نے کہا کہ جی آپ کہیں کہ سینکڑوں لوگ ہمارے شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی سینکڑوں نہیں، ہمارے پاس 12 کا نمبر ہے. تو انہوں نے کہا آپ کہیں ہمارے سینکڑوں لاپتہ ہوئے. ابھی تک میں بار بار روزانہ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جو لاپتہ ہوئے ہیں، آپ کے پاس نمبر پورا نہیں ہوگا، مان لیتے ہیں ہم، لیکن کم از کم جو آپ کے خیال میں لاپتہ ہوئے 10 15 20 کوئی نام تو سامنے لائیں. ابھی تک نہیں لائے. دوسری چیز، علیمہ خانم صاحبہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی آفر کی گئی تھی کل صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ آپ 24 نومبر کے بعد آپ ڈی چوک مت جائیں، آپ سنگجانی چلے جائیں، عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. بیرسٹر گوہر کو انہوں نے کہا یہ آفر ہوئی تھی. اور میں نے کہا کہ آفر رہائی کی تو نہیں تھی، لیکن بیرسٹر گوہر نے یا یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ سنگجانی جائیں، عمران خان کے مقدمات کی ڈیٹیل لے کر کمیٹی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ مقدمات میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے. یہ حکومت نے اتنی سی آفر کرائی تھی. انہوں نے اس کو بنا دیا کہ جی 20 دن کے اندر اندر رہائی کا حکومت نے کر دیا تھا وعدہ. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نہ ایسا کسی کو بتایا ہے اور نہ مجھے کوئی ایسی آفر ہوئی تھی. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب میں اس پر آتا ہوں. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو فائنل کال تھی وہ پٹ گئی، اور انتشار اور افراتفری اور وفاق پر حملے کا داغ اپنے ماتھے پر لے کر پسپائی ہوگی پی ٹی آئی کی. تو اب ایک اور کال دے دی بیٹھے ہوئے سٹھائے ہوئے بابے نے وہاں سے بیٹھ کر، سول نافرمانی. تو اب سول نافرمانی کی تحریک کو ایندھن چاہیے، مل نہیں رہا. اب یہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ دیکھیں آپ تو عمران خان کو رہا کروا چکے تھے، بشرا بی بی گند نہ ڈالتی تو عمران خان تو رہا ہو چکے تھے، لہٰذا وہ تو بشرا بی بی کی وجہ سے ناکام ہو گئی اپنا رہائی عمران خان صاحب کی سازش کر لی. اب آپ تگڑے ہو جائیں، سول نافرمانی کریں. حکومت تو کمزور پاؤں پر ہے، حکومت تو عمران خان کو رہا کرنے کو تیار تھی. جھوٹ، یعنی ایک اور تحریک کو جھوٹ کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے. ظاہر ہے لوگ اتنے وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں کی بجلی کے بل کٹوائیں گے، کارخانوں کی بجلی کے بل اپنا بجلی کے کنیکشن کٹوائیں گے اور بل نہیں جمع کروائیں گے، یا اپنے بوڑھے والدین کو باہر سے پیسے نہیں بھیجیں گے. ترسیلات محدود کر دو. تو یہ وجہ بنی ہے کہ علیمہ خانم نے بولا جھوٹ، اور ان کے جھوٹ کو بے نقاب بغیر کسی اپنا تاخیر کے، ایک دن کوئی بڑی تاخیر نہیں نہ ہوتی. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہہ دیا کہ جی نہیں، مجھے تو ایسا کسی نے کہا تھا، اور نہ میری اس معاملے پر عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، نہ کوئی 20 دن کا ہمیں لارا لگایا گیا تھا، نہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ انہوں نے، کیونکہ علیمہ خانم نے کہا تھا کہ جی حکومت وہ جو قافلہ ہم لے کر آ رہے تھے نا، وہ لشکر لے کر آ رہے تھے، اس کے دباؤ میں آ گئی تھی.
اچھا جی، یہ تو کہانی ہوگی نا ان کی. اب وہ بشرا اور علیمہ خانم اپنا علیمین گنڈاپور کی لڑائی بی سی پر ہے، جھوٹ پر. دونوں میں سے کوئی ایک سچا ہوگا، کوئی ایک جھوٹا ہوگا، یا دونوں پرلے درجے کے جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اس معاملے میں گنڈاپور صاحب کسی حد تک ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو بشرا بی بی کو لے کر آیا، لے کر گیا، میری ڈیوٹی تھی، میں کہیں نہیں بھاگا. بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ جی وہ گنڈاپور کا نام لیے بغیر کہ مجھے تو سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں تو اکیلی 12:30 بجے تک ڈی چوک پر بیٹھی ہوئی تھی. کمال یہ ہے کہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ سنگ جانی کدھر ہے. ایک جلسہ پہلے سنگ جانی میں 8 ستمبر والا کروا چکے تھے عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 22 کو جلسہ ہونا تھا اگست کو، منع کیا گیا کہ جی 22 کو نہ کریں، مذہبی جماعتیں آئی ہوئی ہیں. وہ جو مبارک ثانی کیس تھا ان کے کوئی کافی سارا اسلام آباد میں پریشر ہے پہلے سے ہی، حالات خراب ہو سکتے ہیں، آپ مہربانی کریں. اور پھر ان کو کوئی لارا چپرتا دیا گیا ہوگا آپ کو رہا بھی کر لیں گے. اور رہائی کے لیے تو عمران خان کچھ بھی کر لے گا نا، کچھ بھی. تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا خود ہی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا. ان کو کہا گیا کہ 8 ستمبر کو کر لیں 22 والا جلسہ. 22 کی صبح ملتوی کیا عمران خان صاحب نے کہ جب جلسہ نہیں ہوگا. رہائی کا صرف لارا لگایا گیا تھا. اور جلسہ کہاں ہونا ہے؟ سنگ جانی. اور عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے سنگ جانی کا نہیں پتا تھا. اب ممکن ہے کہ کل کو بشرا بی بی، علیمہ خانم، علیمین گنڈاپور سب کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ڈی چوک کدھر ہے، ڈی چوک اسلام آباد میں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو مقابلہ ہے جھوٹوں کا. اس میں لڑائی پارٹی کے اندر شدید ہو گئی ہے. کون کتنا بڑا جھوٹ بولے گا اور کون دوسرے کو اپنے پارٹی لیڈر. اب حکومت یہاں پہ سائڈ پہ ہو گئی ہے. اب یہ حکومت کا معاملہ نہیں رہا، اب یہ پی ٹی آئی کے اندر کا معاملہ ہو گیا. انتشار اتنا بڑھ گیا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ان کی جو ہے وہ کھینچا تانی اتنی شدید ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اصل میں جو پی ٹی آئی کے اندر لڑائی ہے وہ لڑائی ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ بول کے عمران خان کی جوتی میں کس کا پاؤں آتا ہے، عمران خان کی جگہ کون لے سکتا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست میں نے پہلے آغاز میں کہا کہ وہ جھوٹ کی سیاست ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کا نمونہ 24 سے 26 نومبر تک ہم بہت پیچھے نہیں جاتے. اس میں جس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا، ابھی بھی ایک وہ ہمارے ایک بہت بڑے مزاح نگار ہیں، مزاح کے نام پر تعصب بہت پھیلاتے ہیں، ان کی مرضی ہے، میں نے تو کبھی اس پر بات نہیں کی. تعصب کرنے والے یہاں کی دھرتی کی ثقافتوں سے اور یہاں کی قومیتوں سے، سندھیوں سے، پنجابیوں سے، پٹھانوں سے، بلوچوں سے تعصب کرنے والے خود ہی بے نقاب ہوتے ہیں اور خود ہی رسوا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ثقافتیں ہماری کہیں نہیں جا رہی ہوتی. تعصب کرنے والے خود کو بے نقاب کرتے ہیں. بہرحال کبھی کبھی آپ کو مذاق گلے پڑ جاتا ہے. انور مقصود صاحب نے ایک کوئی زیبس میں بیٹھ کر کوئی ایک چٹکلا سنایا تھا، چٹکلا تھا نیوی کے متعلق. اس پر ان پر اچھی خاصی ان کے اوپر اٹیک ہوا جوابی، ان کو ٹھیک ٹھاک برا بھلا کہا گیا. تو جناب پی ٹی آئی نے شروع کر دیا کہ جی اس کو لاپتہ کر دیا گیا ہے. عمران ریاض اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر شہباز گل صاحب، پتہ نہیں ڈاکٹر بھی کس چیز کے ہیں، وہ جھوٹ کے ڈاکٹر ہوں گے ظاہر ہے، ان کو جی لاپتہ کر دیا گیا. پہلے بھی ان کے متعلق اس طرح کی چیزیں آئی تھیں تو انہوں نے کہا تھا جی میں تو ایک چھوٹا سا فون استعمال کرتا ہوں، میرے پاس مجھے تو کوئی نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے سارا کچھ سوشل میڈیا وغیرہ. میں ان کے اوپر کبھی تنقید نہیں کرتا، میں نے بھی صرف ذکر کیا کہ ان کو اس وجہ سے اچھا خاصا رگڑا لگا، اور کیونکہ وہ گوڈے عمران خان کے فالوور ہیں اور بہت بڑے انقلابی بن چکے ہیں اس عمر میں، تو وہ ان کے خیالات اپنی جگہ، سب کے خیالات، ان کو رائٹ ہے اپنے خیالات رکھنے کا. لیکن ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر تحریک انصاف والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ جھوٹ بولے کہ ان کو لاپتہ کر دیا گیا. تو یہی کچھ کیا 24 سے 26 نومبر تک پی ٹی آئی نے، اور اس کے بعد ابھی تک کر رہے ہیں، ابھی تک کہ ہمارے سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں. ابھی ایک ادارہ ہے، اب کیونکہ سوشل میڈیا جتنا بے لگام میڈیا ہے نا، دنیا جہان اس سے پریشان ہے. اور آسٹریلیا نے تو یہ کر دیا کہ بھائی بچوں کو دور رکھو، لکھا جاتا تھا نا ادویات پر، ابھی بھی لکھا جاتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے قانون منظور کر دیا کہ بھئی یہ سوشل میڈیا 16 سال سے کم عمر کے بچے استعمال نہیں، یعنی 16 سال تک کے بچوں پر پابندی، وہ استعمال نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کو، کیونکہ وہاں
اتنا جھوٹ ہوتا ہے کہ اور بچوں کے ظاہر کچے ذہن، آپ دیکھیں نا یہ جو خودکش بمبار بنتے ہیں، یہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ 20 سال تک کے بچے، میکسیمم 20-22 سال تک کے بچے. تو سوشل میڈیا پر بھی ٹارگٹ یہی نسل ہے نا. جو پی جی سی کا معاملہ ہوا لاہور میں، یہی 18-19 سال 20 سال 22 سال کے بچے تھے نا، بلکہ 18-20 سال کے اندر بچے تھے سارے جو کالج میں پڑھتے تھے. انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، ان کو کہا گیا کہ جی یہ ہو گیا ہے، بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اور پھر جب ثبوت مانگا جاتا تو انہی بچوں کو کہا جاتا دیکھو اتنے لوگ باہر نکلے ہیں تو کچھ تو ہوا ہے کہ باہر نکلے. تو پی ٹی آئی ان ذہنوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہی ٹارگٹ. لیکن جب اس طرح سماج کے اندر ایک برائی پھیلے تو ظاہر ہے اس کا کاؤنٹر ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بے لگام اسی طرح ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا، نہیں، اس کا کاؤنٹر ہوتا ہے. تو اس کا کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، گو کہ وہ کمزور ہے کاؤنٹر جو ہے اس کا، لیکن بہرحال ہو رہا ہے. فیکٹ چیک کہ جھوٹ خبر جو جھوٹی ہے سچی ہے، فیک نیوز کو چیک کرنے کے لیے، نیوز کو چیک کرنے کے لیے. تو ایک ادارہ ہے، عالمی ادارہ فیک نیوز واچ ڈاگ، اس نے ایک تحقیقاتی رپورٹ دی ہے، خاص طور پر یہ ریسنٹلی جو اسلام آباد میں ہوا ہے یا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف نے جو فیک نیوز پھیلائی ہیں اور بغیر تصدیق کے جیسے اس کو پروپیگنڈا کو آگے بڑھایا جا رہا تو اس نے پاکستان میں حالات خراب بھی کیے اور پاکستان کا چہرہ بھی عالمی سطح پر مسخ ہوا. اور اس میں کئی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. وزیر داخلہ سے منسوب کوئی آزاد کشمیر کے شہریوں سے متعلق کوئی خود ساختہ خطرناک بیان وہ گردش میں رہا، اور اس کو بھی پی ٹی آئی نے مبینہ ویڈیو پیغام سے متعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بنایا کچھ عمران خان کا روزانہ کی بنیاد پر. یعنی آپ سوچیں نا، کہتے ہیں جی اے آئی کے ذریعے عمران خان کا پیغام، یعنی اعلانیہ جھوٹ کہ عمران خان نہیں ہے لیکن عمران خان جیسی آواز میں ہم آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم آپ کو الو بنا رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں کرتے رہے. علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے متعلق خبر چلی تھی 26 نومبر کو، اس سے ذرا احتجاج پر تشدد ہوا تھا. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی پولی کلینک میں سینکڑوں لاشیں پڑی ہیں. یہ ادارہ کہہ رہا ہے، فیک نیوز واچ ڈاگ کہہ رہا ہے کہ جی پولی کلینک میں سینکڑوں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور پھر عمران خان کے صاحبزادے سلمان کے نام سے جعلی اکاؤنٹس، ان پر بھی لوگوں کو اکسایا جاتا رہا. پھر یہ خبر آئی کہ عمران خان کو اڈیالہ سے منتقل کر دیا گیا. عمران ریاض نے یہ خبر دی اور پھر اس کو باہر بیٹھے قاسم سوری نے مزید مسالہ ملایا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مقابلہ ہے کہ کون بڑا جھوٹ بولے گا، کون بڑا جھوٹا ہے. تو وہ عمران ریاض نے خبر دی اور باہر بیٹھے قاسم سوری نے اس کو ذرا مسالہ لگایا. انہوں نے کہا کہ جی وہ تو عمران خان کو جی ایچ کیو منتقل کیا گیا ہے، 150 سے 200 فوجی جو ہے پہرا دے رہے ہیں اس کے اوپر، اور ان کو جو ہے وہ زہریلے کیمیکل کا اسپرے کر کے ان کا ذہنی توازن خراب کر دیا گیا. اب یہ بڑا خطرناک حملہ تھا، عمران خان کے اوپر بھی تھا کہ کل کو حکومت کوئی بھی ادارہ کہہ سکتا تھا کہ آپ نے خود کہا تھا ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہوا ہے، لہٰذا یہ پاکستان میں سیاست کرنے کے اہل نہیں ہے. ذہنی توازن بگڑا ہو تو سیاست نہیں کر سکتا نا بندہ. تو بہرحال تو پھر اس کے علاوہ ایک خبر کہ جی آرمی اکیڈمی سے 600 نوجوانوں کے استعفے آئے. یہ بھی خبر نہیں، یعنی پروپیگنڈا کیا گیا. اسد کیسر اور محمود خان اچکزئی پر فائرنگ کی خبریں آئیں بے بنیاد. اور اسی طرح ایک جو کنٹینر سے بندہ نمازی گرا اور یا گرایا گیا، کہا گیا کہ جو وہ شہید ہو گیا ہے، اور وہ خود پھر علی امین گنڈاپور اس کے پاس چل کر گیا اور وہ شہید جو ہے ان کا وہ زندہ ہو کر آ گیا. تو ساتھ پھر جو فوجیوں کے اوپر فوج کے اوپر الزام کہ جی فائرنگ کی گئی، یہ کیا گیا وہ کیا گیا. تو یہ جو فیک نیوز واچ ڈاگ کہہ رہا ہے کہ اس سے پاکستان کو تو نقصان ہوا ہی، تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. وہی بات کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور اگر جھوٹ کی کوئی شکل ہوگی تو وہ یقیناً تحریک انصاف جیسی ہوگی، عمران خان جیسی ہوگی، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا جیسی ہوگی. کیونکہ اب یہ لوگ کسی بات پر سچ بھی بولیں گے نا تو اس پر یقین نہیں آئے گا کسی کو کہ سچ بول رہے ہیں. ایک اور چیز آغاز میں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، کراچی کے سفاری پارک میں ایک ہتھنی جو ہے وہ مر گئی ہے، اس کا وہ اپنا وفات پا گئی ہے. سونیا اس کا نام ہے، اور گزشتہ رات اس کی موت ہوئی ہے، اور 22 سے 23 سال اس کی عمر تھی. میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے تحقیقات کا حکم دیا ہے. سرکار ہاتھ جوڑ کر سب کو عرض ہے کہ ان جانوروں پر رحم کریں، ان کو بھیج دیں جہاں سے لائے گئے تھے. ہمارے انسانوں کی ادویات
خوراک قیدیوں کی، پاگل خانوں میں بسنے والے انسانوں کی خوراک تک یہ ظالم اور کرپٹ ہمارا جو سسٹم ہے کھا جاتا ہے، تو ان جانوروں کی حفاظت کہاں ہوتی ہوگی؟ ان کو آپ قید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیر ہیں، اتنیاں ہیں، لومڑ ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو جو جہاں سے لائے گئے ہیں نا وہاں ان کو چھوڑ دیں، یہ بند کر دیں، یہ سفاری پارک اور یہ زو بند کر دیں۔ صرف اور صرف انسانوں کے بچوں کو بہلانے کے لیے آپ ظلم کر رہے ہیں ان معصوم جانوروں پر۔ پہلے بھی ایک ختنی مر گئی تھی، ایک واپس بھیج دی گئی تھی، آئے روز خبریں آتی ہیں کہ جی شیر مر گیا، پچھلے دنوں ایک شیر بھی مر گیا تھا یا شیرنی مر گئی تھی۔ تو ان پر رحم کریں، خدا کے واسطے بند کر دیں سارے کے سارے زو۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جانوروں کی حفاظت کر سکیں، ہم تو انسانوں کو کاٹتے پھر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔